إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ النحل رکوع نمبر 4 پڑھیں گے۔ قد مکر الذین من قبلہم، یقیناً تدبیریں کی، مکر کیا، چالیں چلیں ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ اہم ترین باتیں اس رکوع میں بیان ہو رہی ہیں کہ دنیا میں اپنی خواہشات کو ترجیح دینے والے اور اپنی منمانی کرنے والے ان کا انجام کیا ہوگا، اور اللہ کی رضا کو ترجیح دینے والے ان کا انجام کیا ہوگا۔ پہلے لفظی ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، تو آیا اللہ ان کی عمارت پر، من القواعد ان کی بنیادوں سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو جڑوں سے اکھاڑا، کہ ان کی نسلیں سب کی سب کو ختم کر دیا جنہوں نے اللہ کے خلاف تدبیریں کی تھیں، چالیں چلی تھیں۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، تو گر پڑی ان پر السقف و چھت، من فوقہم ان کے اوپر سے، وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ، اور آیا ان پر عذاب، من حیث لا یشعرون، اس جگہ سے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، وہ شعور ہی نہیں رکھتے تھے۔ ثم یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن، یخزیہم، وہ رسوا کرے گا انہیں، ویقول، اور وہ کہے گا، این شرکائی، کہاں ہیں میرے شریک، الذین، جو کنتم تشاقون فیہم، تم سب جھگڑتے تھے، لڑتے تھے، فیہم ان کے بارے میں۔ قال الذین، کہیں گے وہ لوگ، اوتوا العلم، جن سب کو دیا گیا علم، ان الخزی اليوم، بے شک رسوائی آج کے دن کی، والسوء، اور برائی، علی الکافرین، کافروں پر ہے، الذین، وہ لوگ، وہ کافر، تتوفاہم الملائکہ، کہ جانیں نکالتے ہیں ان کی، الملائکہ تو فرشتے، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ سب ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اپنی جانوں پر، فالقوا السلم، تو اس وقت وہ پیش کرتے ہیں صلح کو پیش کرتے ہیں، سرنڈر کر لیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، مان لیتے ہیں، ما کننا، اور کہتے ہیں ما کننا نعمل من سوء، ہم تو نہیں تھے کسی برائی سے، ہم کوئی برا عمل نہیں کرتے تھے، بلا، ہاں کیوں نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بما کنتم تعملون، اس کو جو تم کیا کرتے تھے۔ اب تو تم کہہ رہے ہو نا کہ نہیں کرتے تھے ہم، اللہ کو پتہ ہے جو بھی تم کرتے تھے۔ فادخلوا، پھر تم سب داخل ہو جاؤ، فرشتے کہتے ہیں ان کو کہ داخل ہو جاؤ اب ابواب جہنم، جہنم کے دروازے سے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہو تم اس میں، فلبئس، تو یقیناً بہت برا ہے، مثوى المتکبرین، ٹھکانہ سب تکبر کرنے والوں کا۔ وقیل للذین، اور کہا گیا ان لوگوں سے جن سب نے اتقوا، سب نے تقوی اختیار کیا، ماذا انزل ربکم، کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے، قالوا، تو ان سب نے کہا، خیرہ، بہترین بات نازل کی ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جن سب نے احسان کیا، نیکی کی، اچھا سلوک کیا، دنیا میں اللہ کی فرمان برداری کی، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، حسنہ، بہت بڑی بھلائی ہے ان کے لیے بھی، ولدار الآخرہ، اور یقیناً آخرت کا گھر، خیر، وہ بہتر ہے، ولنعم دار المتقین، اور یقیناً بہت اچھا ہے دار المتقین، پرہیزگاروں کا گھر، جنات، وہ گھر کون سا ہے، جنات و باغات ہیں، عدن، ہمیشگی کے، یدخلونہا، کہ وہ سب داخل ہوں گے ان باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے، فیہا، اس جنت میں، ان باغوں میں، وہ ہوگا ما یشاؤون، جو وہ سب چاہیں گے، کذالک یجزی اللہ، اسی طرح جزا دیتا ہے اللہ المتقین، پرہیزگاروں کو، الذین، وہ متقی لوگ، تتوفاہم الملائکہ، کہ جانیں نکالتے ہیں ان کی، الملائکہ تو فرشتے، طیبین، سب پاک ہوتے ہیں، وہ بھی پاک ہوتے ہیں اور فرشتے بھی پاک ہوتے ہیں، یقولون، وہ سب فرشتے کہتے ہیں ان کو، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، روح نکالنے والا فرشتہ تو ایک ہے لیکن اس کے ساتھ دوسرے بھی ہوتے ہیں، سلام علیکم، سلام ہو تم پر، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، جنت میں، بما کنتم تعملون، اس کے بدلے میں جو تم سب عمل کیا کرتے تھے، حل ینظرون، نہیں وہ سب انتظار کر رہے، الا ان تأتیہم الملائکہ، مگر یہ کہ آئیں ان کے پاس فرشتے،
औ यअती अम्रु रब्बिक, या आए हुक्म आपके रब का, कज़ालिक फ़अल अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, इसी तरह किया था उन लोगों ने जो इनसे पहले थे, वमा ज़लमहुमुल्लाह, और नहीं जुल्म किया उन पर अल्लाह ने, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन वो सब अपनी जानों पर जुल्म करने वाले थे। फ़असाबहुम सय्यिआतु मा अमिलू, तो फिर आ गया उनके पास सय्यिआत, बुरे नताइज, मा अमिलू, उसके जो उन सब ने अमल किया, जो बुरे अमल करते थे उन बुरे कामों के नताइज भी उनके पास आ गए। वहाक बिहिम, और घेर लिया उनको, मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, उसने जिसका वो सब मजाक उड़ाते थे, जिस अजाब का मजाक उड़ाते थे उसी अजाब ने उनको आ घेरा। यहाँ तक रुकू कंप्लीट हुआ। तो अभी इसकी तफसीर हम देखते हैं। क़द मकर अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, चालें चली थी उन लोगों ने इसी तरह की जो इनसे पहले थे। इससे पिछले रुकू में था ना, मैंने बताया था कि जब वइज़ा क़ील लहुम माज़ा अंज़ल रब्बुकुम, उनसे कहा जाए कि क्या नाज़िल किया तुम्हारे रब ने, तो कहते थे असातीरुल अव्वलिन, ये तो पहले लोगों के किस्से कहानी है। मक्का के मुशरिक सरदार खुद भी नहीं मानते थे, दूसरों को भी रोकते थे, और मक्का से बाहर से भी कोई अगर आते लोग, खुसूसन हज के दिनों में हज करने के लिए जब लोग आते तो ये रास्तों पर खड़े हो जाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत प्रोपेगेंडा फैलाते और पहले से ही लोगों के जहन बनाते कि ऐसे ऐसे लोग, मोहम्मद नामी शख्स इस मक्का में रहता है, माज़अल्लाह वो साहिर है, मजनून है, दीवाना है, पहले लोगों के किस्से कहानियाँ बयान कर रहे। तो ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, आपकी दावत को रोकने के लिए, आपके पैगाम को ख़त्म कर देने के लिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के हौसले और हिम्मत को ख़त्म करने के लिए कि कोई भी आपकी बात न सुने, ठीक है ना, इस तरह के। और उसी को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कद मकर अल्लज़ीना, ये कोई नई चाल नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की चालें और लोगों ने चली थी, उन्होंने भी अपने पैगंबरों के खिलाफ तदबीरें की थी, उनके पास भी दौलत थी, उनके पास भी माल था, असबाब था, इख्तियार था। लेकिन हम पीछे पढ़ आए हैं सूरह हूद में, सूरह आराफ में साबका कौमों के वाक़यात, जहाँ भी कौम का तज़किरा होता है कि पैगंबर ने आकर उनको बताया, समझाया, वहाँ साथ ही आता है क़ाल अल मलाउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही, कि सरदारों ने ये कहा, सरदार लोग जिन्होंने तकब्बुर किया था और जिनको अल्लाह फरमाते हैं कि उतरिफू, हमने उनको मालो दौलत दी थी, हमने दुनिया का उनको असबाब दिए थे, इख्तियार दिया था, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने आकर इनकार किया, पैगंबरों की दावत को ना माना। तो वही चीज़ है कि इससे पहले भी इसी तरह का प्रोपेगेंडा होता रहा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तो वो मक्का के मुशरिक कहते थे कि अगर ये कोई अच्छी चीज़ है, ये हक है, ये दावत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची है, और ये एक मकाम और मर्तबा जो है ये हमें क्यों नहीं मिला, ठीक है ना सूरह मुदस्सिर जो शुरू की सूरत है, बल युरीदु कुल्लु इम्रिइन मिनहुम अन यु'ता सुहुफन मुनश्शरा, इनमें से हर बंदा इरादा करता है कि इनको खुली किताब दी जाए, कि इनके पास भी फरिश्ता आए, इनको आकर अलग से एक किताब मिले, हर बंदे के पास आए फरिश्ता। और ये सरदार लोग चाहते हैं कि जिस तरह सरदारियां हमारी हैं, दुनिया में लोग हमारे पास आते हैं, कोई बाहर से कोई काम होता है, किसी बड़े लीडर को, सरदार को, या कोई बादशाह आता है तो हमें मिलता है, तो ये सरदारी भी, ये इस्लाम का पैगाम भी, ये ओहदा भी हमें मिलता। जबकि ये ओहदा तो ऐसा तो नहीं है ना कि दुनियादारों की नज़र से देखा जाए कि जिसके पास पैसा ज़्यादा है, जिसके पास ओहदे ज़्यादा हैं, ये लोग जिसकी बात ज़्यादा मानते हैं उसको दिया जाए। जबकि ये तो अल्लाह ताला ने खुद देखा, जांचा, और उस वक्त कायनात के अंदर जितने इंसान थे, तमाम इंसानों के दिलों को अल्लाह ताला ने देखा, और सबसे बेहतरीन दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन को मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़र आया, तो अल्लाह ने उनको पैगंबर बनाया। अल्लाह जिसे चाहते हैं चुन लेते हैं। अल्लाह ताला अखलाक देखते हैं, किरदार देखते हैं, दिल का तकवा देखते हैं। अल्लाह माल दौलत तो नहीं देखते ना। अब वो समझते थे कि माल हमारे पास है तो ये चीज़ भी हमारे पास आती, वो सिर्फ इसी वजह से कि हमें क्यों नहीं मिला, हमें किताब क्यों नहीं मिली, ये रिसालत का मनसब हमें किस लिए नहीं मिला, इसलिए नहीं, इनकार कर दिया उन्होंने। और इसी तरह यहूदियों ने भी इसीलिए इनकार किया था कि ये मनसब रिसालत कुरैश को क्यों मिल गया है, हमारी कौम में क्यों नहीं आया रसूल। तो अल्लाह फरमाते हैं इससे पहले भी लोगों ने इसी तरह तकब्बुर किया था, तो अल्लाह ताला ने उनकी अमारतों की बुनियादें हिलाकर रख दी। कई बस्तियां ऐसी हैं जिन्हें तलपट करके रख दिया गया, जमीन के नीचे से उठाया गया और आसमान की बुलंदियों पर ले जाकर उल्टा करके पटक दिया गया।
ٹھیک ہے نا. اللہ فرماتے ہیں والمؤتفکۃ اہوا فغشاها ما غشا. کئی بستیاں، الٹائی گئی بستیاں کتنی تھیں جن کا تذکرہ ہی نہیں. یہ تو چند ایک کا ذکر کیا گیا نا قرآن میں. آمور، سدوم اور آمورہ کی بستیاں پیچھے ہم جن کا تذکرہ پڑھ آئے ہیں، قوم لوط کی بستیاں، ٹھیک ہے نا، ان کو الٹایا گیا. لیکن اس کے علاوہ اور بھی کئی تھیں جن کا تذکرہ ہی نہیں، جن کا ذکر ہی نہیں کیا گیا، بتایا ہی نہیں گیا ان کے بارے میں. لیکن وہ تھیں، اس زمین پر وہ رہتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی بغاوت کی انہوں نے، اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا. کیا کیا؟ فخر علیہم السقف من فوقہم، وہ ساری کی ساری اپنی چھتوں کے بر گریں. واتاہم العذاب، ان پر ایسی جگہوں سے عذاب آیا جہاں سے وہ شعور ہی نہیں رکھتے تھے، ختم کر کے رکھ دیا. اور یہ تو ہے نا قرآن میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہم نے ایک رہبر بھیجا تھا، ایک ہادی بھیجا تھا، ایک پیغمبر بھیجا تھا. ہر قوم کی طرف آئے پیغمبر، لیکن سب کا تذکرہ نہیں ہے. کچھ کا اللہ فرماتے ہم نے جو ہے ذکر کیا ہے، کچھ کا تفصیل سے ذکر کیا ہے، کچھ کا صرف نام لیے، کچھ کا مختصر ذکر ہے. لیکن کسی بھی قوم کو اللہ نے بغیر پیغمبر بھیجے، بغیر ان تک پیغام بھیجے، اللہ نے ہلاک نہیں کیا. جب پیغمبر آیا، جنہوں نے مان لیا وہ بچ گئے، ان کی آخرت سنور گئی، اور جنہوں نے اس کا انکار کیا ان پر عذاب آیا. اور پھر یہ تو دنیا کا ہے نا. ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن وہ رسوا کرے گا انہیں. رسوائی کیا ہوگی؟ جہنم کی صورت میں انہیں دکھایا جائے گا کہ دنیا میں یہ کچھ تم کرتے رہے، تمہیں بتایا گیا تھا، سمجھایا گیا تھا، اور اس چیز سے ڈرایا گیا تھا. یہ جہنم سے تمہیں ڈرایا گیا تھا کہ یہ عمل کرو گے تو جہنم ملے گی، وہ تم نے کیے اور اب ڈالے جا رہے ہو تم. ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن وہ رسوا کرے گا انہیں. ویقول، اور وہ کہے گا این شرکائی، کہاں ہیں میرے شریک، کہ جن کے بارے میں تمہارا یہ گمان تھا اور تمہارا یہ ذہن تھا کہ یہ اللہ کے شریک ہیں اور ہمیں چھڑوا لیں گے اللہ سے جا کر، وہ کہاں ہیں؟ جن کے بارے میں تم کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہمارے سفارشی کریں گے. یہ اصل آخرت کے بارے میں کنسپٹ جس کا یہ ہونا، ایک تو تھا کہ سرے سے انکار کر دینا، آخرت ہے ہی نہیں، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کون اٹھائے گا ہمیں. دوسرا یہ بھی قیامت کا انکار ہے کہ یہ کہنا کہ ہاں قیامت ہوئی بھی صحیح تو یہ فلاں فلاں بزرگ نہیں، یہ ہستیاں، یہ اللہ کے نیک لوگ، یہ ہمیں چھڑوا لیں گے. یہ بھی در حقیقت آخرت کا انکار ہے کہ آخرت میں جو ہوگا اس میں تو کسی کی نہیں چلے گی نا، اس میں تو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا. اس آخرت کے بارے میں غلط نظریہ رکھنا، غلط کانسیپٹ رکھنا، اپنے ذہن میں یہ سوچنا اور یہ نظریہ رکھنا کہ ہاں حساب و کتاب تو ہوگا لیکن فلاں بھی سفارش کر لے گا، فلاں بھی چھڑوا لے گا، فلاں بھی چھڑوا لے گا، اگر ہم پھن سے بھی صحیح تو جو ہے ہمیں چھوٹ مل جائے گی. یا یہ جس طرح یہودی کہتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، واحباء، اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ کہتے تھے ہم جہنم میں گئے بھی صحیح تو چند دنوں کے لیے جائیں گے، چند دنوں کے لیے، اللہ لوگوں کو دکھانے کے لیے معاذ اللہ ہمیں جہنم میں ڈالیں گے ہمارے گناہوں کے سبب، تاکہ لوگ نہ کہیں کہ گناہ تو انہوں نے بھی کیے تھے، پھر ہمیں نکال کر ہمیں جنت مل جائے گی. یہ غلط نظریہ ان کا در حقیقت کیا تھا کہ آخرت کے بارے میں اصل جو ہوگا، آخرت کو، اصل جو آخرت ہے اس کو نظر انداز کر دینا اور اپنے غلط بنائے ہوئے نظریات کو سامنے رکھ کر آخرت کے بارے میں ذہن رکھنا، یہ بھی اصل میں آخرت کا انکار ہی ہے. ٹھیک ہے نا. پھر قیامت کے دن رسوا کرے گا اور کہے گا ان کو کہاں ہے وہ شریک جو تمہارا عقیدہ اور نظریہ تھا، تم کہتے تھے کہ چھڑوا لیں گے، وہ کدھر ہیں؟ قال الذین اوتوا العلم، پھر کہیں گے وہ لوگ جن کے پاس علم تھا، قرآن کا علم تھا، جو دنیا میں کہتے تھے کہ آخرت میں اللہ رب العالمین ہی جسے چاہیں گے معاف کریں گے، اور اللہ اسے معاف کریں گے جس نے دنیا میں وقال ثوابا، جس نے درست بات کی ہوگی. ٹھیک ہے نا، پیچھے پڑھا ہے نا ہم، یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی. اور کائنات کی سب سے بڑی سچائی کلمہ توحید ہے. جس نے اللہ کی توحید کا کلمہ بولا ہوگا، اس کے مطابق عقیدہ اور عمل ہوگا، وہی اس کلمہ ہی اس کو چھڑائے گا، اسی کو ہی فائدہ ملے گا، ورنہ کوئی سفارشی کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا. اور وہ کیا کہیں گے؟ ان الخزي اليوم والسوء، آج کے دن کی رسوائی اور برائی کافروں کے لیے ہے. الذین، وہ کافر جنہوں نے انکار کیا اللہ کے قرآن کا، اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا.
इनकी दुनिया में क्या हालत होती है, ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका, जब जाने निकालते हैं इनकी फरिश्ते, ज़ालिमी अनफुसिहिम, इस हाल में कि ये अपनी जानों पर जुल्म करने वाले होते हैं। तो उस वक्त जब फरिश्ते आते हैं, फ़अल्क़वुस्सलम, तो उस वक्त सुलह पेश करते हैं। क्या मतलब, हथियार डाल देते हैं। अब देखा ना, जिस तरह दुनिया में मुजरिम पकड़ा जाए ना, तो फौरन वो पुलिस के सामने क्या करता है कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, फौरन ही बदल जाता है और अपने आप को पाक करने के लिए, अपना जुर्म छुपाने के लिए कहता है मैं तो ठीक था, मैं तो कुछ नहीं करता था। इसी तरह मुजरमों की तो आदत होती है ना, जुल्म करते रहे, गुनाह करते रहे, बगावतें करते रहे अल्लाह की, और जैसे फरिश्ते आते हैं तो क्या कहते हैं, मा कुन्ना नअमल मिन सू, हम तो बुरा नहीं करते थे। भला क्यों नहीं, पता है सब कुछ का। वो क्या कहेंगे फरिश्ते, हाँ क्यों नहीं, इन्नल्लाह अलीम, अल्लाह खूब जानने वाला है, अल्लाह को पता है तुम क्या करते थे, तुमने कितनी बुराइयां की, कितनी नहीं की, अल्लाह को सब पता है। बिमा कुंतुम तामलून, जो तुम अमल करते थे। अब भी तुम क्या अमल कर रहे थे अल्लाह को पता है, और जिंदगी भर क्या कुछ करते रहे सब अल्लाह को पता है। और क्या कहेंगे फिर, फदखुलू अब्वाब जहन्नम, अब जहन्नम के दरवाजों से दाखिल हो जाओ। उस वक्त कहेंगे, एक तो ये है ना, हदीस में आता है कि कब्र को भी, जो मुजरिम है अल्लाह का बागी और नाफरमान, उसकी कब्र को भी जहन्नम का गड़ा बना लिया जाता है कि उस कब्र के मुताल्लिक, या ये है कि क़यामत के दिन कहा जाएगा फिर हिसाब व किताब होने के बाद कि आप जहन्नम में दाखिल हो जाओ, खालिदीन फी, अब हमेशा यहाँ रहोगे, तुम्हारे लिए अब हमेशा अजाब की ज़िंदगी है। अल्लाह हमें इस जहन्नम से बचा लें। अल्लाह ताला हमें ऐसे अमल करने की तौफीक दें जो अमल हमें जहन्नम से दूर ले जाएं, अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की जन्नत के करीब कर दें। फला बिअस मस्वल मुतकब्बिरीन, कितना बुरा है मुतकब्बिर का ठिकाना, मुतकब्बिरीन का अंजाम, मुतकब्बिरीन का ठिकाना, वो जहन्नम कितनी बुरी जगह है, कितनी बुरी जगह है, जहाँ पर क्या होगा, जहन्नम की आग होगी, बिस्तर भी आग का, वहाँ पर लिबास भी आग का, वहाँ पर दीवारें भी आग की, फर्श भी आग का, छत भी आग की। लहुम मिन जहन्नम मिहाद व मिन फौकिम गवाश, बिछाने के लिए जो बिस्तर दिया जाएगा वो भी आग का, ऊपर डालने के लिए जो होगा वो भी आग का होगा, आग ही आग होगी। आग के पहाड़ होंगे, सौरहिकुहु सऊदा, आग के पहाड़ों पर चढ़ाया जाएगा, और फिर खोलते हुए पानी होंगे, पीप होगी जख्मों की, और जहन्नमियों को वो पीप पीने के लिए मिलेगी। बहुत बुरी जगह है, बहुत बिअस मस्वल मुतकब्बिरीन, कितना बुरा है उन जहन्नमियों का ठिकाना, इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता उन अजाबों का, जो अजाब जहन्नम में मिलेंगे। बस ये है कि दुनिया में उस जहन्नम से डर जाएं। अल्लाह फरमाते हैं ना, फ़अन्ज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, मैं तुम्हें डराता हूँ उस आग से जो भड़क रही है, जो भड़क रही है। नज़्ज़ाअतल लिश्शवा तदउ मन अदबरा व तवल्ला, जो इंसान की चमड़ी को उधेड़ कर रख देती है। नज़्ज़ाअतल लिश्शवा, तो डर जाना चाहिए उससे और अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, ये दुआ मांगनी चाहिए हमें, और रोज़ाना अल्लाह से कहना चाहिए कि अल्लाह हमें जहन्नम से बचा ले। हम तो दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं कर सकते, आग तो दूर की बात है, ये सूरज की गर्मी धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो जहन्नम की आग, जिसको इस आग से 70 गुना ज्यादा गर्म किया गया है, वो कैसे हम बर्दाश्त कर लेंगे। तो ऐसे अमल न करें जो अमल जहन्नम में जाने वाले हैं। जिना, शराब, सूदखोरी, अल्लाह की नाफरमानी और बगावत, अल्लाह के साथ शिरक करना, ये सारे अमल ऐसे हैं जो जहन्नम में ले जाने वाले हैं। झूठ, गीबत, बुहतान लगाना किसी पर, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिरक करना, ये तो ऐसा गुनाह है जिसकी किसी सूरत में भी माफ़ी नहीं है। हाँ, दुनिया में उसको छोड़ के तौबा कर लें तो अल्लाह माफ़ कर देते हैं, लेकिन अगर शिरक की हालत में कोई मर गया तो किसी सूरत में भी निजात नहीं है, माफ़ी नहीं है। इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार, जिसने अल्लाह के साथ शिरक किया उसका ठिकाना जहन्नम है ना। ज़ालिमी अनफुसिहिम, शुरू में यहाँ क्या पढ़ा, ये वो लोग जिनको फरिश्ते फौत करते हैं, अपनी जानों पर वो जुल्म कर रहे होते हैं। सबसे बड़ा जुल्म तो शिरक है, वो अल्लाह के साथ शरीक करते रहे कि फ़लाँ हमें छुड़वा लेगा, फ़लाँ छुड़वा लेगा। अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की सिफ़ात में गैरों को शरीक करते रहे, अल्लाह की सिफ़तें, अल्लाह की सिफ़ात दर दर पर बांटते रहे, उनका ठिकाना जहन्नम होगा, बहुत बुरा ठिकाना है। वक़ील लिल्लज़ी, और फिर आगे जन्नत वालों का भी जिक्र है जिन लोगों ने दुनिया में अच्छा सलूक किया। क़ीला, कहा जाएगा उन लोगों से,
इत्तक़ौ, जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया, मुत्तकी बन गए, अल्लाह से डर कर ज़िंदगी बसर की कि हमने अल्लाह के सामने हाज़िरी देनी है, अल्लाह ने हमसे पूछना है कि तुम दुनिया में क्या करते रहे, उसके मुताबिक अपना अकीदा बनाया, उसके मुताबिक अपना अमल बनाया, अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारी, उनको क्या कहा जाएगा, माज़ा अंज़ल रब्बुकुम, क्या नाजिल किया है तुम्हारे रब ने, क़ालू, तो वो कहते हैं खैरा, बेहतरीन बातें हैं। कुरान जो है सबसे कायनात की बेहतरीन किताब है। अल्लाह ने जो भी अहकामात नाजिल किए हैं ये हमारी खैर खाही के लिए हैं, इंसानियत की रहबरी के लिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए हैं। वो ये नहीं कहते असातीरुल अव्वलीन, जिस तरह पीछे क्या है, उनसे जब कहा जाता है काफिरों को कि आपके रब ने क्या नाजिल किया, तो कहते हैं क़ालू असातीरुल अव्वलीन, ये तो पहले लोगों के किस्से कहानी है। लेकिन जो अल्लाह से डरते हैं, जो मोमिन है, वो ईमान लाते हैं इस कुरान पर और कहते हैं क़ालू खैरा, हमारे रब ने बेहतरीन बातें नाजिल की हैं। और उन लोगों के लिए क्या है जो इस कुरान को बेहतरीन किताब मान के इसके मुताबिक इसको पढ़ते भी हैं, इसको समझते भी हैं, इस पर अमल भी करते हैं और इसको आगे फैलाते भी हैं इसके पैगामात, और अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारते हैं। लिल्लज़ीन, उन लोगों के लिए अहसनु, जिन्होंने नेकियां की, जिन्होंने भलाई की, एहसान किया, फ़ी हाज़िही दुनिया, इस दुनिया में, हसना, बड़ी भलाई है। यहाँ तो एक दो माने हैं इसके, एक ये कि जो जिन्होंने दुनिया में अच्छा किया उनके लिए आखिरत में अच्छा है, हसना से मुराद जन्नत, ठीक है, कि जिन्होंने दुनिया में अच्छाई की उनके लिए हसना है और ज़्यादा भी है। दूसरी जगह है ना सूरह यूनुस में हमने पढ़ा कि जिन लोगों ने नेकी की उनके लिए हसना है, वह ज़्यादा, और इससे भी ज़्यादा। हसना से मुराद वहाँ जन्नत और ज़्यादा से मुराद अल्लाह का दीदार, ठीक है ना। एक तो यही माना कि दुनिया में जिन्होंने भलाई की उनके लिए हसना जन्नत है। लेकिन यहाँ अगला आयत का हिस्सा बता रहा है वला दारुल आखिरा, और आखिरत का घर, आखिरत का घर आगे आ रहा है। तो यहाँ ये है कि जिन्होंने नेकी की फ़ी हाज़िही दुनिया हसना, यहाँ इसको दुनिया के साथ मिलाओ हसना को, तो फिर माना ये है कि दुनिया में भी उनके लिए हसना है, ठीक है। जिन्होंने दुनिया में नेकी की, दुनिया में उनके हम नेकी का अच्छा बदला देते हैं। लनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, फरमाया ना दूसरी जगह कि जिन्होंने इस कुरान को माना, इस इनके अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर की, इस कुरान के कानून को उन्होंने फॉलो किया, आजमाया और उस पर अमल किया, तो हम उनको दुनिया में भी पाकीज़ा ज़िंदगी अता करते हैं, ठीक है ना। तो नेकी का बदला दुनिया में भी मिलता है। अगर दुनिया में अमन चाहते हैं, सुकून और इत्मीनान चाहते हैं, तो कुरान को माने, कुरान के अहकामात और कुरान के कवानीन नाफिज करें। और ये तो मैं कई दफ़ा कहता रहता हूँ, इस मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया वाले अमन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, इत्मीनान चाहते हैं। दुनिया का कोई कानून ऐसा नहीं, इंसानों के बनाए हुए बड़े बड़े कानून आजमा चुके हम, हर कानून जो है जुल्म, नाइंसाफ़ी, बर्बरियत और इंसान को जो है परेशानी की तरफ धकेल रहा है। दौलतों के एक तरफ अंबार हैं, दूसरी तरफ भूख और अफलास है। ये क्या है? कानून की खराबी की वजह से है, जुल्म का कानून है, नाइंसाफ़ी है, बेरहरवी है, और इसी वजह से कहीं पर जो है दौलतों के अंबार हैं और कहीं पर भूख और अफलास है। भूख की वजह से लोग जाने दे रहे हैं। वजह क्या है? सूदी कानून। ज़कात का जो निज़ाम है, ज़कात का कानून, वो इस्लाम का कानून है, उसको नाफिज करें तो दुनिया में भी अमन, सुकून और इत्मीनान की ज़िंदगी जिएंगे और आखिरत भी अच्छी है। इस्लाम का कानून नाफिज करें इस्लाम के मुताबिक। और फिर याद रखें, अगर आप कुरान के मुताबिक अपना अकीदा बना लें, अमल बना लें, अपनी ज़िंदगी की हर काम, मईशत, मुआशरत, सियासत, हर लम्हा अपना ज़िंदगी का कुरान से उस जो है रहनुमाई हासिल करके अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करें, तो इंशाअल्लाह आपको अल्लाह दुनिया में भी बेहतरीन ज़िंदगी अता कर देंगे। परेशानियों से निजात मिल जाएगी, दुख जो है वो सुखों में बदल जाएंगे, बदअमनी अमन में बदल जाएगी। कब? जब हम कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। कुरान जो है ये बिल्कुल ऐसे ही है ना जिस तरह कोई इंसान, ये भी मैं पहले कई दफ़ा बता चुका हूँ, कोई इंसान अपनी प्रोडक्ट बनाता है तो उसको चलाने के लिए एक जो है गाइड बुक देता है। अल्लाह ने इंसान को बनाकर, पूरी कायनात बनाकर ये गाइड बुक दी है। इसके मुताबिक चलेंगे, इसके मुताबिक दुनिया को चलाएंगे तो सुकून से रहेंगे, अमन से रहेंगे। अगर इस कुरान को छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा? दुनिया की ज़िंदगी परेशान कुन बन जाएगी। लिल्लज़ीना अहसनू, जिन्होंने अच्छाई की और कहा कि हमारे रब ने बेहतरीन बात नाजिल की, इस बेहतरीन बात के मुताबिक ज़िंदगी बसर की, तो उनके लिए दुनिया में भी अच्छाई है। वलदारुल आखिरति खैर, आखिरत का घर तो बहुत ही बेहतर है। दुनिया भी बेहतर बना देंगे हम उनके लिए, तो आखिरत का घर तो और ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। और क्या कहा? वलनिअम दारुल मुत्तकीन, कितना अच्छा है परहेजगारों का घर। फिर मुत्तकी कहा,
ہے کہ ان کے لیے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ نعم دار المتقین، کتنا ہی اچھا ہے، کیا ہی خوب ہے آخرت کا گھر، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں کسی کا بڑا بنگلہ دیکھ کر، بہت اچھا مکان دیکھ کر ہم کیا کہتے ہیں کتنا اچھا گھر ہے، بلکہ یہ تو دنیا کا ہے، دنیا کے گھر کے مقابلے میں تو وہ کمپیئر تو کیا ہی نہیں جا سکتا نا۔ دنیا کا جتنا بڑے سے بڑا گھر بنا لو، عالی سے عالی شان گھر، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بنا لے، اس میں ساری سہولتیں رکھ لے، آخرت کے گھر کے آخرت میں ادنا سا جنتی اس کے گھر کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے نا، آپ نے سنا ہوگا، ادنا سے ادنا جنتی، سب سے آخری جنتی، اس کو جو جنت ملے گی وہ کتنی ہوگی؟ یہ پوری دنیا جتنی ہے، اس پوری دنیا اور اس دنیا سے 10 گنا اور زیادہ یہ ادنا سے جنتی کو ملے گی۔ اس میں کتنے بڑے محل ہوں گے اس کے، کتنی بڑی جو ہے عالی سے عالی شان اس کی سلطنت ہوگی۔ اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، جہاں بھی وہ دیکھے گا بہت بڑی سلطنت پائے گا۔ دور سے جس طرح ستارے نظر آتے ہیں ایسے دیکھے گا، اس کا جنتی کا محل ہوگا، اور پلک جھپکنے کی دیر میں وہاں پہنچ جائے گا۔ ایسے محل جس کے باہر سے کھڑے ہو کر اندر کا سارا نظارہ جو ہے اس کو نظر آئے گا۔ وہاں پہ جو ہے اس کے لیے حوریں ہوں گی، اور اس کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے وہ دودھ کے شہد کے پیالے لے کر گھوم رہے ہوں گے۔ تجری جنات، باغات ہوں گے ہمیشہ کے، یدخلون، جس میں وہ داخل ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اور نہریں کیسی؟ جن کا تذکرہ سورہ محمد میں ہے، انہار من عسل مصفی، انہار من خمر لذت للشاربین، شراب کی نہریں، دودھ کی نہریں، لم یتغیر طعمو، ایسی نہریں جن کا ذائقہ نہیں بدلے گا، شراب کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ دودھ تو دنیا میں صحیح نہیں ملتا، صحیح مل جائے تو وافر مقدار میں نہیں ہوتا، اللہ فرماتے ہیں ہم نہریں جاری کر دیں گے۔ شہد بھی دنیا میں اصل نہیں ملتا، اصل کہیں سے مل بھی جائے تو وافر مقدار میں نہیں ہوتا، اللہ فرماتے ہیں وہاں نہریں جاری کر دیں گے وہاں، اور پاکیزہ شراب کی نہریں ہوں گی، اور پھر آبشاریں ہوں گی جنت میں، پرندوں کا گوشت ہوگا، اور پھر سب سے بہتر بات جو یہاں کی گئی، لہم فیہا ما یشاؤون، اس میں وہ کچھ ہوگا جو کچھ چاہو گے، ٹھیک ہے نا۔ دنیا کی زندگی میں کبھی نہیں ہو سکتا ایسا، چاہے جتنا دنیا کی دولتیں اکٹھی کر لے، جو کچھ کر لے، جو چاہے وہ تو نہیں کر سکتا نا، کیونکہ دنیا میں ایک جو اللہ نے دل میں ایک رکھ دی ہے خواہش، جو نفس ہے وہ نہیں بھرتا، چاہتیں بڑھتی ہی جاتی ہیں۔ جتنا بڑے سے بڑا انسان بن جائے، پوری دنیا تو نہیں خرید سکتا نا، وہ ایک ملک بھی نہیں خرید سکتا، کیا کچھ کر لے گا؟ اگر اتنا بڑا بن بھی جائے، بالفرض محال کوئی بندہ انسان پورا ملک خرید لے، اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ کوشش کر کے، پیسہ اکٹھا کر کے، دولتیں اکٹھی کر لے، جتنا بڑے سے بڑا اس کے ذہن میں خوبصورتی کا معیار ہے، اس خوبصورتی کے معیار کے مطابق اپنا محل بنا لے، اپنی جو ہے آرزوؤں کے مطابق بنگلہ بنا لے، اس کے اندر ساری دنیا کی جو ہے لذتوں کا سامان اکٹھا کر لے، ساری عیاشیوں کا سامان اس میں رکھ لے، سب کچھ کر لے، لیکن کیا کرے گا؟ آخر ہوگا کیا اس کا؟ پہلے تو یہ کرتے کرتے، اتنا پیسہ اکٹھے کرتے کرتے اس کی جوانی تو چلی جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا۔ بڑھاپے کو تو کوئی نہیں روک سکتا نا، دنیا کی ساری دولتیں اکٹھی کر کے بڑھاپا نہیں روک سکتے۔ اور پھر بڑھاپے کے بعد موت ہے، ایسی حقیقت ہے، ایسی اٹل حقیقت کہ کسی انسان کو اس کا انکار نہیں، بالآخر مر ہی جانا ہے نا، کیا کرے گا؟ تو اللہ نے اس لیے وہ جگہ رکھی ہے، فرمایا لہم فیہا ما یشاؤون، وہاں پہ ہم نے ایسی جنت بنا دی، جو چاہو گے وہ ملے گا، جو کچھ چاہو گے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں سے کئی ہماری مائیں بہنیں سوال کرتی ہیں کہ جنت میں تو آتا ہے مردوں کے لیے حوریں ہوں گی، تو عورتوں کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں جو چاہو گے وہ ملے گا، جو دنیا میں سوچ ہوگی، جو دنیا میں ذہن میں نقشہ ہوگا، جو کچھ طلب ہوگی وہاں پر جنت میں، وہ کچھ ملے گا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ مردوں کو ملے گا، جو بھی عورت نیک ہوگی وہ جنت میں جائے گی، وہاں جنت میں اللہ سے جو مطالبہ کرے گی اللہ تعالیٰ پورا کریں گے۔ اسی طرح مرد بھی جو چاہے گا، جو اس کا نظریہ ہوگا، جو اس کا ذہن ہوگا، جو اس کا دنیا میں لذت کا، عیش و آرام کا، سہولتوں کا، اس کے یا وہاں دنیا والا ذہن تو نہیں ہوگا نا، وہاں پر تو جنت والی سوچ ہوگی نا، وہاں جنت میں جو کچھ چاہے گا فوراً وہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟
اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ اس دنیا میں، اس زندگی میں اللہ نے جو ہم سے مطالبہ کی ہے، اللہ کی چاہت اور اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اس دنیا میں وہ کریں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، وہ نہ کریں جو ہمارا نفس چاہتا ہے، جو ہمارا دل چاہتا ہے، جو ہماری خواہشیں چاہتی ہیں وہ نہ، جو ہمارا خاندان چاہتا ہے ہم سے وہ نہ کریں، جو ہمارے والدین مطالبہ کرتے ہیں اگر وہ مطالبات اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں تو وہ نہ کریں۔ اس دنیا میں وہ کریں، اس زندگی کو ویسے گزاریں جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو مرنے کے بعد کی زندگی اللہ ویسے کر دیں گے۔ لہم فیہا ما یشاؤون، اللہ فرماتے ہیں جو تم چاہو گے ہم ویسے کریں گے، جیسے تم چاہو گے ویسا عیش و آرام، ویسی جنت، ویسے محل، ویسے نظارے۔ اور پھر دن بدن بدلتے رہے۔ یہاں تو ہے نا بڑا کوشش اور محنت کر کے گھر بنا لیا، اب اس گھر میں رہنے کو دل نہیں کرتا، تھک گئے ہیں، بور ہو گئے ہیں، باہر جا رہے ہیں کہیں گھومنے کے لیے۔ جنت ایسی نہیں ہوگی، وہاں پر اکتائیں گے نہیں۔ اور پھر یہاں باہر جا کر گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو باہر گھوم گھوم کے تھک جاتے ہیں، اپنی جنت میں گھومتے رہیں گے پھر وہاں بھی نہیں تھکیں گے۔ یہاں تو ہے نا اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں کھا کے، پھل کھا کے، لذتوں والی چیزیں کھا کے، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈشیں بنا کے کھاتے ہیں، تھوڑا سا پیٹ بھر جاتا ہے، اب باقی سارا ختم۔ وہاں جتنا کھاتے رہو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، ہلکا سا ڈکار آئے گا جس میں کستوری کی خوشبوئیں آئیں گی اور سارا کچھ ہضم ہو جائے گا، پسینہ آئے گا جس سے خوشبو ہوگی اور کھانا ہضم ہو جائے گا، کوئی پیشاب پخانے کی حاجت بھی نہیں ہوگی۔ کتنی اعلیٰ ترین جنت ہے، ساری لذتوں کا سامان اللہ نے وہاں پہ رکھا ہے۔ تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی اپنی مرضی کے مطابق نہ گزاریں۔ ہاں اللہ نے مرضی کا حکم دیا ہے، مرضی اتنی کریں جو اللہ کی مرضی کے تابع ہو، بس یہ ہے، اللہ کی مرضی کے تابع کر لیں اپنی مرضی کو، بس اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہ کریں۔ اگر آپ کی خواہش، آپ کی مرضی، آپ کی چاہت اللہ کی رضا کے مطابق ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو وہ کام کریں۔ اگر آپ کی چاہت اور خواہش اسلام کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف جا رہی ہے، اللہ کے حکموں کے خلاف جا رہی تو اس سے رک جائیں، اپنے آپ کو روک لیں، صبر کریں، اور یہ چاہتے ہوئے کہ میں اس چیز کو چھوڑ رہا ہوں، اس دنیا کے فائدے کو، اس دنیا کے پیسے کو، اس پرافٹ کو، اس لذت کو، اس بہار کو، اس اپنے دل کی خواہش کو قربان کر رہا ہوں، کس لیے؟ تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور اس کے بدلے میں نے اللہ سے جنت لینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں، اللہ تعالیٰ وہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق دیں جو اللہ کو راضی کرنے والے، جنت کے قریب کرنے والے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں پرہیزگاروں کو۔ بات وہی آئی نا، متقی لوگ جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، جو وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، وہ کام نہیں کرتے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں۔ شروع میں بھی متقی کا ذکر دیکھیں نا، جہاں سے جنت کا ذکر شروع ہوا، قیل للذین اتقوا، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ٹھیک ہے۔ پھر جنت کا ذکر ہے، نعم دار المتقین، جنت کے گھر کا ذکر، تو متقی کا ذکر، کتنا اچھا ہے پرہیزگاروں کا گھر، کتنی اعلیٰ جنت ہے کہ دنیا والے تو تصور ہی نہیں کر سکتے۔ ایسی جنت ہے، اللہ فرماتے ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا قلب بشر، کسی آنکھ نے ان کے بارے میں اس کو دیکھا ہی نہیں، کسی ذہن نے سوچا نہیں، کسی دل میں اس کے خیالات ہی نہیں آئے کہ وہ کیسی ہے۔ اتنی اعلیٰ ترین جنت ہے جو اللہ نے جنتیوں کی آنکھوں کی لذت کے لیے، ان کے عیش و آرام کے لیے رکھا ہے۔ اور پھر آخر میں کیا کہا؟ کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ متقی کو بدلہ دیتے ہیں، پرہیزگاروں کو۔ اور پھر آگے پھر پیچھے جو ذکر تھا نافرمانوں کا، وہی ذکر ہے، وہ لوگ تتوفاہم الملائکہ، جن کی جانیں نکالتے ہیں فرشتے، نہیں بلکہ ابھی جنت والوں کا ہی ذکر ہے، آگے پھر جو ہے نافرمانوں کا ذکر آئے گا۔ وہ لوگ کہ متقی وہی لوگ ہیں جن کی فرشتے جانیں نکالتے ہیں، طیبین، پاک ہوتے ہیں، وہ جانیں جن کی نکالی جاتی ہیں وہ نیک لوگ، متقی لوگ بھی پاک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یقولون، وہ کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر۔ فرشتے بھی پاک ہوتے ہیں اور متقی لوگ بھی پاک ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں کیا چاہیے کہ ہر وقت ہمیشہ اپنی پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، پاک رہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جن کو نماز کی دعوت دی جائے نا تو فوراً کہتے ہیں میرے کپڑے نہیں ٹھیک۔ بھئی مسلمان کا تو بیٹا ہے، کلمہ پڑھنے والا، تو ہر وقت پلید ہی رہتا ہے۔ ہاں یہ ہے مسلمان ناپاک ہو جاتا ہے، اللہ نے یہ چیزیں انسان کے ساتھ رکھی ہیں، لیکن کیا ہے کہ پاکیزگی کا اہتمام کریں فوراً، ٹھیک ہے نا، پاکیزگی کا اہتمام کریں۔
ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو فوراً پاکیزگی کا اہتمام نہیں کیا جا سکتا، مثلا خواتین ہیں، ان کے مینسز کے ایام ہیں، یا بچے کی پیدائش کے بعد کچھ مخصوص ایام ہیں جن میں فوراً وہ پاکیزگی نہیں حاصل کر سکتی، لیکن جیسے ہی وہ پروسیس ختم ہو فوراً پاکیزگی کا اہتمام کریں۔ اور اسی طرح جو ہے انسان جس وقت بڑی حدث کی حالت میں ہو، جب غسل فرض ہو جاتا ہے، حالت جنابت میں ہو، تو اس وقت بھی جو ہے جتنا جلدی ہو سکے غسل کرنا چاہیے۔ ہاں اس کی اجازت ہے کہ رات کو اگر انسان حالت جنابت میں ہو گیا ہے تو اس فوراً غسل نہ کرے، فوراً کر لے تو بہتر ہے، اگر نہ کرے اس وقت تو صبح تک اجازت ہے، نماز سے پہلے پہلے وہ غسل کرے، پاک ہو جائے۔ اگر نہیں کرتا نماز کے وقت میں تو وہ گناہ گار ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھیں اتنی اجازت دی ہے شریعت نے، تو اس لیے طہارت اور پاکیزگی کا ہمیشہ اہتمام کریں کہ موت کا تو کوئی پتہ نہیں کب موت آ جائے، تو موت آئے تو پاکیزگی کی حالت میں آئے، طہارت کی حالت میں آئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور شریعت نے کتنا زیادہ پاکیزگی کا اہتمام کیا کہ دن میں 5 مرتبہ ہمیں وضو کرنے کا حکم دیا ہے، 5 مرتبہ وضو کرنے کا حکم ہے، تو ایک آدھ دفعہ نہا بھی لیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ یا زیادہ نہیں ہے اور سردیوں کے دن ہے تو کم از کم ہفتے میں تو ایک دفعہ شریعت نے رکھا ہے نا کہ جمعے والے دن غسل کریں، جمعے والے دن غسل کرنا چاہیے، اور ویسے تو روزانہ کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسے ٹھٹھرتے ہوئے علاقے میں ہے، سردی کا موسم ہے، تو پھر کم از کم ہفتے کے بعد جمعے والے دن جو ہے غسل بھی کرنا چاہیے، اور روزانہ 5 دفعہ جو ہے وہ طہارت کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ جب ہمیں موت آئے تو پاکیزگی کی حالت میں آئے۔ اور پہلے میں بتا چکا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتے تھے، جب بھی وضو ختم ہوتا آپ فوراً وضو کر لیتے۔ تو ہم بھی کوشش کریں، اپنی عادت بنائیں کہ ہمیشہ وضو کی حالت میں ہوں، تاکہ جب ہماری موت آئے تو وضو کی حالت میں آئے، ہم پاک ہوں اس وقت۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ سلامتی ہو تم پر، السلام علیکم کہتے ہیں فرشتے آ کر۔ تو عادت ہم بھی بنائیں، جب بھی کسی کو ملنے کے لیے جائیں، کہیں جائیں تو السلام علیکم کہیں، کال کریں کسی کو تو خطاب کرتے ہوئے پہلے السلام علیکم کہیں، ہیلو کہنے کی بجائے۔ یہ کافروں کی جو ہے مخاطب کرنے کا طریقہ ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے، مسلمانوں کا طریقہ مخاطب کرنے کا السلام علیکم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اپنا طریقہ اپنائیں، ہیلو نہیں کہیں، السلام علیکم کہیں۔ فون پہ بات کر رہے ہوں یا وائس میسج بھی کر رہے ہوں تو پہلے السلام علیکم کہیں۔ آپ کسی کو ملنے کے لیے گئے ہیں، وہ آپ نہیں سن رہا، آپ کی بات تو قریب ہو، السلام علیکم، پھر بھی نہیں سنا تو اونچی آواز سے کہیں، اس پر نیکی ملتی ہے۔ السلام علیکم کہنے پر 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ کہنے پر 20 نیکیاں، وبرکاتہ بھی ساتھ کہتے تو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور ان کو کیا کہیں؟ تم داخل ہو جاؤ جنت میں، وہی 2 معنی، ایک تو قبر کو بھی جنت کا ٹکڑا، جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، اور دوسرا قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ بما کنتم تعملون، اس کے بدلے جو تم نیکیاں کرتے رہے دنیا میں۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ، اب وہی جو ہے کافروں کا ذکر ہے کہ نہیں وہ سب انتظار کرتے مگر اس کا کہ اب تو ساری چیزیں واضح ہو چکی ہیں ان کے سامنے، اب اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ آئیں ان کے پاس فرشتے، او تأتی امر ربک، کہ آپ کے رب کا حکم آ جائے۔ دوسری جگہ ہے نا تأتی ربک، کہ آپ کا رب آ جائے قیامت کے دن، وجاء ربک والملک صفا صفا، کہ قیامت کے دن آپ کا رب بھی آئے گا اور ملائکہ بھی فرشتے صف در صف ہوں گے۔ اب یہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آئے گی اور اس وقت وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو بھی لایا جائے گا، ساری چیزیں عذاب دیکھ کر پھر یہ مانیں گے، اس وقت تو ان کا ماننا قبول نہیں کیا جائے گا نا۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، وما ظلمہم اللہ، نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ ان سے پہلے جتنی بھی قومیں آئیں، قوم عاد، سمود، فرعون، ان سب نے بھی ایسے کیا تھا کہ قیامت آئے گی، عذاب آئے گا، دیکھیں گے تو ہم مانیں گے، لیکن جب عذاب آیا تو ان کو اس وقت ماننا کوئی فائدہ نہیں دیا انہیں۔ فاصابہم سیئات ما عملوا، تو وہ پہنچے، فاصابہم، تو ان کو پا لیا انہوں نے، پہنچ گئے وہ اس پر، سیئات، اس برے نتیجے پر، ما عملوا، جو انہوں نے عمل کیے تھے، جو انہوں نے عمل کیے ان کو ان کے کردار کی سزا مل گئی۔ وحاق بہم، اور گھیر لیا ان کو، بما کانوا بہ یستہزئون، اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اس عذاب نے آ گھیرا، کہتے تھے نا کوئی عذاب نہیں آئے گا، مذاق کرتے تھے، تو پھر عذاب آیا اور گھیر لیا ان کو اس عذاب نے۔ تو اس وقت مشرکین مکہ جو تھے ان سے خطاب ہے نا، یہ بھی مذاق کر رہے ہیں، یہ بھی اس طرح کے مطالبے کرتے ہیں، تو مت سمجھیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، مان لیں گے تو فائدے میں رہ جائیں گے، ورنہ دنیا میں بھی عذاب آئے گا ان پر۔ اور آیا تھا بدر
میدان بدر میں کہ 70 مارے گئے اور پہلی قسط تھی دنیا کے عذاب کی، ٹھیک ہے نا، آخرت میں پھر رسوا کن عذاب ہے ان کے لیے۔ اور آج ہر کلمہ ہر انسان کے لیے، ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے نہیں، ہر انسان کے لیے یہ ہے کہ قرآن پیغام ہے۔ جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں آخرت کا، قرآن کا، کہتے ہیں پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، آخرت نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، جب آئے گا تو تب پتہ چلے گا نا۔ اور جو لوگ مانتے ہیں آخرت کو، اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بناتے ہیں، اور یہ بات بھی کہ مان کر ویسا نظریہ ذہن میں رکھتے ہیں جو آخرت کے بارے میں ہے، کہ وہاں کسی کو کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی جو ہے اپنی من مانی اور مرضی سے کسی کو چھڑوا نہیں سکے گا، وہاں حکم اللہ کا ہوگا، وہاں فائدہ اسی کا ہوگا جس نے دنیا میں اللہ کی توحید کا اقرار کیا ہوگا اور اللہ کے فرما بردار بن کے زندگی گزاری ہوگی۔ اس عقیدے اور اس نظریے کے مطابق آخرت کو مانا ہے، ورنہ جس نے نہیں مانا وہ بھی نقصان میں، اور جس نے آخرت کے بارے میں غلط نظریہ رکھا کہ فلاں بزرگ چھڑوا لیں گے، فلاں سفارش کر لیں گے، ہمیں عبادت کی کیا ضرورت ہے، ہمیں تو فلاں سفارشی جو ہے سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا، وہ بھی نقصان اٹھائیں گے وہاں پر، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق دیں، اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اللہ ہمیں عقیدہ توحید کو اپنانے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنا عقیدہ پر عمل بنانے کی توفیق دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔